جیسے ہم اپنے ریلیجن میں پڑھتے ہیں کہ پہلے فرشتے تھے صرف، پھر جنات اللہ نے تخلیق کی ہے، اس میں سے کچھ اچھے برے، پھر ایک ابلیس اس میں سے نکل آیا، لیڈر بن گیا، پھر ایک نئی مخلوق آ گئی انسان کے نام کی. مطلب کہ چل کیا رہا ہے، ایک خیال آتا ہے نا دماغ میں، تو اس پہ جو ہے دماغ بالکل ہی جو ہے بند ہو جاتا ہے. ساحل بھائی، ایلومیناٹیز کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں، کہ انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر، سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایلومیناٹی کوئی ریلیجن ہے یا کوئی گروپ ہے جو کہ شیطان کے ساتھ مل کے کوئی پتہ نہیں کوئی گیم کھیل رہا ہے، یا پھر اس کا کوئی اپنا ہی ایجنڈا ہے. اور یہ بھی کوئی میں نے کہیں پہ دیکھا ہے کہ لوگ ایسے ہیں جو کہ ابلیس کو حق پہ مانتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، اور وہ اس طرح کا بھی کوئی ان کا تھاٹ ہے. 3 مذہب اس وقت دنیا میں ہیں جو کہ ملک طاؤس کہتے ہیں اس کو، یہ یزیدیز نہیں ہے جو جس کو عراق میں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے غلطی نہیں کی تھی، ٹھیک تھا وہ، مطلب وہ مان گیا تھا، وہ حق پہ ہی تھا. اس طرح 2 ریلیجن ہیں. اب وہ جو سیٹنسٹ ہے نا، جو امریکہ میں جو چھوٹا سا کلٹ سا بنا ہوا ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے. یورپ کے سینٹرل ویسٹرن یورپ کے اندر یہ بہت پرانا معاملہ رہا ہے، ہزاروں سال سے ایکچولی، مطلب دیکھا جائے تو کئی ہزاروں سال سے، یہودیوں سے بہت پہلے سے یہ والا جو ہے نا معاملہ ابلیس کو کسی بھی شکل میں ماننے کا کہ یہ ایک ڈیوائن فورس ہے، اس کو چینل کیا جا سکتا ہے، یہ شروع سے رہا ہے. اور وہ نہیں کہ برا چینل کیا جا سکتا ہے، اسے اپنی نیکی کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ. یہ بیماری کافی پرانی ہے. تو یزیدیز از انادر کیس اسٹڈی جو کہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے بائی دا وے بہت ہیوی مسلم انفلوئنس ہے یزیدیز کے اوپر. اس کے باوجود یہ تصوف کے راستے سے جا کے انہوں نے ملک طاؤس کو ڈکلیئر کیا. بہرحال دیٹس اے ڈفرنٹ ڈسکشن. دا ریئل ڈسکشن از جب آپ انگلش لٹریچر پڑھتے ہیں نا، انگلینڈ سے جو ڈرائیو ہوا ہوا انگلش کا مطلب یہ ہے، اس کی ہسٹری میں، اور یورپ کی سینٹرل یورپ ویسٹرن یورپ کے ہسٹری میں آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لٹریچر لکھا ہوا ہے کئی سینکڑوں سالوں سے، تب آپ کو ایلومیناٹی کی کوئی شکل نظر آتی ہے. پھر آپ بائبل میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایتھیوپین بائبل میں دیکھتے ہیں تو پھر تو بہت ڈیٹیل ملتی ہے. جب ان کو کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو آہستہ سے ایک سینس کریٹ ہو جاتی ہے جو کہ ایلومیناٹیز کی پوری شکل آپ کو دکھا دے گی. اب ہمارے پاس میں نے پاکستان میں جو ایلومیناٹیز کی ورژن دیکھے نا، تو مسلمانوں نے ایلومیناٹیز کے اوپر جو بھی لکھا ہے، جو بھی بیان دیے، وہ ایک ایسی سٹوری ہے جو مجھے نہ صرف سینس لیس لگتی ہے، بلکہ اس میں 1% بھی وہ جان نہیں ہے جو کہ اصل ابلیس کے پجاریوں کے پاس جان ابھی بھی ہے، اور پتہ نہیں کہاں تک لے کے جائیں گے وہ آگے. تو میوزک کے تھرو سمبلز، تو دجال، تو پتہ نہیں ہر چیز یہ کہ پٹاری میں ڈالی ہے اور سانپ نکال رہے ہیں اس کے اوپر، بین بجا رہے ہیں بیٹھ کے. سو ایلومیناٹیز اور سیٹن، their bigger purpose, their constant parallel efforts، یہ سب چیزیں جو ہے نا، it might or might not lead towards the Dajal's preparation, but it has absolutely like جان کے کو کھینچے تو کھینچے جو کرنٹ ایلومیناٹی کی جو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں ان کو اس پروبیبل ڈائیگرام کے جو یورپ کو واقعی میں ایلومیناٹیز کا جتنا بھی لکھا ہے انہوں نے. تو میں تو نہیں مانتا کسی بھی ایسی اسٹوری کو جو میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، یا وہ رائیولز والی کی جو کہانی ہے، تو بالکل ہی جادوئی کہانی ہے وہ ساری. اچھا، اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ سب لمنل میسیجنگ اس کے اندر یوز ہوتی ہے گانوں میں. فار ایگزامپل ایک برٹنی اسپیئرس کا گانا تھا، اس کو انہوں نے جب ریورس کر کے چلایا تو اس کا کوئی بڑا فوش قسم کا میننگ بن رہا، اور واقعی سننے میں لگتا ہے کہ یار واقعی کوئی ہمارا مائنڈ جو ہے سب کانشیسلی اس کو ریڈ کر لیتا ہے، ہم کانشیسلی نہیں کر پاتے. کیا اس طرح کے ٹولز واقعی یوز ہوتے ہیں یا پھر یہ سب ایسے ہی جھوٹ ہے؟ یہ کرتوت اور ترکیبیں تو ضروری ہیں کہ ہر گندے گروہ نے کرنی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ، مگر ایلومیناٹی بول دینا ان کو، اس کے لیے ایک ثبوت چاہیے ہوگا نا، پھر اس کے لیے پراپر ایویڈنس چاہیے ہوگا کہ کیا کس بیس پہ اس پوری کلٹ کا الزام لگا رہے ہو ان لوگوں پہ، جو کہ میجر ایویڈنس رکھ چکی ہے بائبل تک میں. ٹھیک ہے، تو ایسے تو نہیں ہم کہہ سکتے نا کہ وہ برٹنی اسپیئرز ہو یا میڈانا ہو یا ہو ایور، وہ بیبلیکل ایلومیناٹیز کے پورے اس سند لے کے چل رہے ہیں جو لوگ شیطان کی، انہوں نے جا کے میڈانا کو دے دی. اٹس ٹو اسمال آف اے پیس آن دا بورڈ. اور آل آف دیز گائز، کہانی کسی اور ہی لیول پہ، میوزک ہو یا جو بھی وقت ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہالی ووڈ یا whatever. The game is way bigger than this. The game is not only bigger than all of what human beings can or cannot do to stop it, but it is irrelevant of all human beings. It is bigger than the this planet Earth's scope. تو جب آپ اس اینگل سے دیکھتے ہیں، جو کہ میں بائبل کو ہی کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ ایلومیناٹی اور بائبل
یہ دونوں کے اوپر میرا کوئی عقیدے کا تو معاملہ ہے نہیں، کیا پتا دونوں ہی غلط ہو جو میرے تک پہنچی ہیں، کیونکہ انگلش لٹریچر کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے، نہ ہی بائبل کا مطلب یہ ہے، مگر یہ دونوں چیزیں کچھ اور ہی بتا رہی ہیں، اور انہی کا لفظ اٹھایا ہم نے، اور ہم زبردستی illuminati کو کسی اور ہی لیول پہ لے گئے، بس فیشن بنا دیا illuminati کا۔ جو لوگ اس ریئل گیم کا حصہ ہیں، جو لوگ واقعی ریئل میں اس عقیدے پہ چل رہے ہیں، جو شیطان کے پجاری ہیں، سیٹنسٹ وغیرہ ہیں، جو ریئل گیم کھیل رہے ہیں، ان کی کیا سائیکالوجی ہے؟ مطلب کہ ان کو کیا فائدہ نظر آ رہا ہے اس چیز کے اندر؟ وہ ان کی کیا ہوپ ہے؟ جس طرح مسلمان کی ہوپ ہے کہ جنت ملے گی، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ابلیس کے ساتھ مل کے کیا وہ خدا کو شکست دے دیں گے، یا پھر اس طرح کی کچھ they بات don't ہے؟ think of the illuminati نہ کھولیں ان کو، ٹھیک ہے، مگر اوکے، جو بھی جی ہاں، وہ جو لوگ ہیں نا وہ اس لیے تو نہیں کہتے کہ ہم نے ولن بننا ہے، اور ہم نے they don't define, they don't think کہ جو ابلیس ہے وہ اپنے ٹائٹل سے نیچے کبھی اتارا گیا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا اللہ نے کہ اس کو we've stripped off and demoted him۔ حدیث تو بڑی کلیئر ہے کہ شیطان لیڈ کر رہا تھا فرشتوں کو جنوں کے خلاف، ٹھیک ہے، سو وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس نے بعد میں دونوں بھی کر دی، کبر آ گیا اور پھر لڑائیاں شروع کر دیں اس نے اللہ والوں سے، آدم علیہ السلام سے شروع کر کے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں یہ کہانی جو ہے نا یہ آپ لوگوں نے گھڑی ہے، اب اگر آپ ابلیس کو پازیٹیو سائڈ پہ لے آئیں تو پھر یہ تو نہ کہنا کہ وہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو وہ دوزخ میں، نہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہیرو کو ولن ڈکلیئر کر دیا تو ہم تو اسی پارٹی میں جس پارٹی میں ہیرو ہے نا، وہ ہمیں پتہ ہے نا وہ ولن ہے، وہ تو مانتے ہی نہیں ہے وہ ولن ہے، تو پھر کیوں ہم ان کو جج کر رہے ہیں کہ نہیں وہ تو جانی دوزخ میں جاتے ہیں؟ کوئی نہیں دوزخ میں جانا چاہتا، وہ ایک الگ کہانی ہے کہ ان کو خود اپنی شناخت خود کرنی چاہیے کہ باقی کے معاملات میں آپ دونوں بریاں کر رہے ہیں، یہ تو ہماری اس نیچر کے خلاف ہے جس کو نیکی اور رحم کا نیچر کہتے ہیں۔ اچھا، میرے مائنڈ میں اکثر ایک سوال آتا ہے، ایک جو کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر انٹلیکچوئل انسان سے پوچھوں، اور یہ میرے ذہن سے باہر کی بات ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے خیالات اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو سارا تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، انسانوں کو بنایا ہے، یہ صحیح غلط کی جنگ چل رہی ہے، ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کچھ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، کچھ لوگ ناکام ہو جائیں گے، اینڈ دی اینڈ گاڈ کو اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ میرے ذہن میں کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے، میری حرکتوں سے، میرے اعمال سے اتنا نہیں ثابت ہوتا کہ آپ کو جب تک میں خود نہ بتاؤں کہ میری نیت کیا ہے اس کے پیچھے، آپ ایک انسان کی نہیں شناخت اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے بیہاف پہ کیسے فیصلہ کریں کہ اللہ نے کیا، اللہ کیا چاہ رہا ہے اس چیز سے؟ یہودیوں نے کوشش کی ہے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اللہ کے پیٹر سے نیچے اتارا کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے، یہودی یہاں تک پہنچ گئے، سمجھے؟ حالانکہ ایک انسان کے بارے میں آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے خالی میں نے پیٹرن اور بیہیویئر دیکھے انہوں نے دیکھا، دل کا حال جان گیا، ایسے تو انسان کے بارے میں نہیں کر سکتا ایک انسان، یہ مل کے اللہ تعالیٰ کے بیہاف پہ اس طرح کے بڑی بڑی جرت کریں۔ تو وہ میں تو یہی کہوں گا تمام تر یوتھ سے کہ یہ سوچنا بند کریں کہ اللہ کیا چاہتا تھا، یہ اپنے لیے یہ دیکھیں کہ اللہ ہمارے لیے کیا چاہتے ہیں، اللہ نے بتایا ہے، خود بتایا ہے۔ کیونکہ کافی انٹرسٹ ہے، اللہ نے جو ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں وہ تو ہم نے کرنے ہیں، لیکن ایک اللہ نے دماغ بھی ڈال دیا ہے جو کہ سوچتا رہتا ہے، وہ ہر چیز سوچے گا، اور یہ صلاحیت اللہ نے انسان کے دماغ میں ڈالی ہے یہ سوچنے کی بھی۔ تو جیسے ہم اپنے ریلیجن میں پڑھتے ہیں کہ پہلے فرشتے تھے صرف، پھر جنات اللہ نے تخلیق کیے، اس میں سے کچھ اچھے برے، پھر ایک ابلیس اس میں سے نکل آیا، لیڈر بن گیا، پھر ایک نئی مخلوق آ گئی انسان کے نام کی۔ مطلب کہ چل کیا رہا ہے؟ ایک خیال آتا ہے نا دماغ میں، تو اس پہ جو ہے دماغ بالکل ہی جو ہے بند ہو جاتا ہے۔ مگر یہ خیال بار بار آنے ضروری ہے۔ دیکھیں رومنس نے بھی اور گریکس نے بھی نا اپنی سائیکالوجی بہت اور ایمان بڑا پکا تھا، ان کو شکلیں بنائی تھی، تصویریں بنائی تھی انسانی قسم کے، ساری کی ساری سمبلائزیشن کی تھی کہ زوس اوپر بیٹھا ہے، رومن کہہ رہے تھے جوپیٹر اوپر بیٹھا ہے اور اس کے بچے ہیں، اور اس کو یہ گاڈ آف رین کون ہے تو گاڈ آف فرٹیلیٹی کون ہے، گاڈ آف ہیپینیس کون سا ہے تو گاڈ آف سنز اینڈ گاڈ آف ڈاٹر۔ ایمان تو بڑا زبردست تھا نا ان کا، وہ الگ بات دونوں بڑیاں انہوں نے کی تھی، انسانی لیول پہ گرایا انہوں نے خدا کو اپنے، اور کئی خدا بنائے، مگر ایمان دیکھیں کہ نا اتنا پکا تھا ان کا، نہ ہم توحید کے اوپر پورے ہیں اور نہ ہی ہم فرشتوں کو کس طریقے سے ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ فرشتے کی اصلیت یہاں پہ ہے، جو وہ کس طریقے سے میں اس پہ ایمان رکھوں۔ جادو کے ایک حالے کے اوپر مسلمان سیٹل ہوا ہے، حالانکہ فرشتہ اپنی پوری حیت کے ساتھ یہاں موجود ہے اور یہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بہت بہتر نفسیات ان یونانیوں کی یا یہ رومنس کی تھیں کہ جو ہوائی بات نہیں کہہ رہے تھے، ہاں زوس ہے اوپر بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے، نیچے آتا ہے، جو بھی کرتا ہے، شادیاں کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، مانتے پکا تھے، وہ ایمان بڑا پکا تھا، تو اس سے ملا تو کوئی نہیں تھا نا، اور کیسے انہوں نے ایک ایک چیز اپنے ذہن میں منعکس کی ہوئی تھی۔ ہم تو اللہ کے تصور کو نہیں بات کرتے، فرشتوں کی ہم نے بس ایک ہوائی سی ایک تشکیل کی ہوئی ہے اپنی نفسیات میں، اور باقی کے معاملات بھی جو غیب کے ہیں ہم نے تو ان کو بالکل بھی اس طریقے سے نہیں دیکھا جس طریقے سے پچھلی قوموں نے پوری طریقے سے ایمان لے کے آئے تھے ان کے اوپر۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں۔